اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی مرزا جہلمی سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ جب آئے گا تو سبزہ بھی اگائے گا، بارش بھی برسائے گا، ایک مردے اور ایک کسی کو قتل کر کے زندہ بھی کرے گا، تو کیا یہ اپنے اختیار سے کرے گا، یا جو کچھ تصرفات کرے گا وہ کیا اپنے اختیار سے کرے گا؟ اس کو کیا اس کے صفت اختیار اس کے لیے ثابت ہے؟ اس کو کیا ان کاموں پر قدرت ہے، یا وہ اپنے یہ کام اختیار و قدرت سے کرے گا؟ ذرا بیان فرمائیں۔ کیونکہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ غیر اللہ کے لیے جسے ہائپر نارمل، سپر نارمل، پیرا نارمل اور ایب نارمل ایکٹس اینڈ ایکٹیویٹیز پر کا اختیار و قدرت کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ معجزہ اور کرامہ یعنی معجزات اور کرامات سے ان کو ابا ہے اور بعد ہے۔ تو میں جہلمی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں، ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا پارٹ 2 ہے، کہ جہلمی صاحب بتائیں کہ دجال جب آئے گا تو وہ سبزے بھی اگائے گا، بارش بھی برسائے گا، تقاطر امطار جسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں ایک شخص کو قتل کر کے زندہ بھی کرے گا۔ یہ وہی شخص ہے جن کو امام مسلم جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ خضر۔ تو اب آپ مجھے بتائیں گے، جہلمی صاحب سے یہی سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا یہ کام دجال جو ہے اپنے اختیارات سے کرے گا، وہ اختیارات جو اس کے نفس کے ساتھ قائم ہے؟ اور یہ بھی کہ ٹھیک ہے کہ جہلمی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ ایک دفعہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کا اختیار معدوم ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا اختیار معدوم ہو جاتا ہے تو بھی وہ جس وقت اس نے زندہ کیا وہ اپنے اختیار سے کیا کہ نہیں؟ اور یہ اختیار جو ہے اس کا ٹھیک ہے، جہلمی صاحب ذاتی نہ مانے، عطائی تو مانیں گے، تو اگر اختیار مانیں گے تو یہ بھی تصریح کریں کہ وہ ذاتی ہوگا کہ عطائی ہوگا۔ اور ہمارا یہ جو نظریہ ہے کہ دجال کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا، اس پر ہم تفصیلی بحث کریں گے، لیکن ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جہلمی صاحب دجال کو بھی مافوق الاسباب یا خرق عادہ خوارق پر اختیار مانتے ہیں اور قدرت بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ہے جہلمی صاحب کا عقیدہ، اور ظاہر بات ہے کہ جب اتنا اختیار مانا ہے، چلے وہ بعد میں نہ رہا، جب دجال مر گیا اس کو یہ اختیار نہیں تھا کہ حضرت یعنی اس کو یہ اختیار نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نیزے کو روک سکے، ٹھیک ہے، اس پر بحث نہیں ہے، مگر یہ جو کچھ کیا اس نے وہ اختیار سے کیا یا نہیں، اور وہ جو ایک بار مردہ زندہ کیا وہ بھی اپنے اختیار سے کیا کہ نہیں، باقی ٹھیک ہے وہ اختیار ختم ہو گیا، وہ الگ بحث ہے۔ تو اگر اس نے جہلمی صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال نے اپنے اختیار سے کیا تو غور کر لیں، کیا جہلمی صاحب کا یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے؟ اور کیا اس عقیدے پر جہلمی صاحب جو ہیں آئندہ یہ نظریہ قائم کریں گے یا نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اسی نظریے کو بنیاد بنا کر ہی جہلمی صاحب اس عقیدہ باطلہ اور مشرکانہ اور شرکیہ عقیدے تک پہنچے کہ قیامت میں انسان منی گاڈ بن جائے گا۔ کیوں بن جائے گا؟ کیونکہ بھائی وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، تو یعنی کہ یہ اختیار کلی کا عقیدہ، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے نکلا ہے، اور جہلمی صاحب کہاں تک لے گئے ہیں اس کو۔ اور دوسری یہ صفت کہ موت نہیں آئے گی، یعنی کہ جنت میں حور وغیرہ سب جو ہیں وہ وغیرہ جو ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، وہ منی گاڈز بن جائیں گے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یا منی گاڈیس بن جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں جہلمی صاحب کا عقیدہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اور میں نے اس کا پارٹ 2 بھی اب بیان کر دیا ہے، آپ لوگ بھی غور کریں۔ کیا آپ لوگوں کو ابھی بھی خوف نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ جہلمی صاحب جس قدر عقائد باطلہ میں مبتلا ہیں ان سے بڑھ کر اپوسٹیٹ، ہیریٹک، ان آرتھوڈاکس اور ہیٹروڈاکس شخص آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو وہ جہلمی صاحب سے بڑھا نہیں ہوگا، اسی درجے پہ رہا ہوگا، کیونکہ یہ توحید کے اندر یہ سب باتیں پیدا کر رہے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ دجال جو ہے اس کے اوپر قیاس کر کے آپ جو ہے نا اور لوگوں کے لیے بھی اختیار ثابت کریں؟ ظاہر ہے کہ جہلمی صاحب نے جب منی گاڈز کا عقیدہ پیش کیا ہے تو ہم نے یہی آبجیکشن کیا ہے کہ اگر منی گاڈز کا عقیدہ صرف اس بنیاد پر کہ ان لوگوں کو کچھ اختیارات مل جائیں گے،
جنت میں یہ اختیار کلی مل جائے گا، اس وقت شرک و کفر نہیں ہے، تو اس وقت کیسے ہو گیا؟ اور یہی جہلمی صاحب لوگوں کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ دجال کے لیے اختیارات ماننا کفر و شرک نہیں ہے، تو پھر منی گاڈس کے لیے کیسے ہو گیا؟ یہ الٹ کر بات کرنا چاہتے ہیں، غور کر لیں۔ والسلام تمت۔